کے علاوہ لیکن جو اور زیادہ ایک تکلیف دہ صورتحال اور تکلیف دہ بات وہ یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، یعنی وہ میرے گھر میں آئیں کا مطلب میں نہیں سمجھتی کہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ وہ میرے گھر آئیں، بلکہ یہ کہ ایک ملاقات ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس ٹاپک کے اوپر مواد تو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ جن لوگوں کے گھروں پر وہ آئے ان لوگوں نے تو ایک ایک چیز کا اظہار کیا، ہر جنبش بتائی، اور ہمارے لیے ایک تصوراتی خاکہ ہے، خیال ہے، اور اس میں ہر ایک کا اپنا الگ جذبہ ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کے اپنے احساسات ہیں جو اس ملاقات کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کو ہم جنت کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ تو یہ پروگرام تو نہیں ہے، اس کو آپ پروگرام کے طور پر مت لیجیے گا، یہ میرے چند احساسات ہیں جن کو میں بہت منتشر ہیں، جن کو میں جمع کر پائی اپنے ذہن میں، اور شاید وہ میری زبان پر آ سکیں، میں ان کو کہہ سکوں، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو واقعتاً کوئی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو اس کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی رہے۔ اور وہ ایک حدیث کس قدر دل کو لبھاتی ہے، تسلی دیتی ہے، قرار دیتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ میرے بھائی کون ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے بہت بعد میں آئیں گے، جو کتاب کو صرف 2 جلدوں کے درمیان پائیں گے، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کے لیے یہ حدیث ایک خوشخبری ہے، ایک پیغام ہے، ایک سرمایہ ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنی بات کو شروع کہاں سے کروں، یعنی اس مقام کا تو ذرا اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ کیا مقام ہے یہ، کیا جگہ ہے یہ تو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے، یہ تو زندگی میں بار بار نہیں ہو سکتا۔ بہت کم صحابہ کے بارے میں آپ پڑھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے، حضرت سعد بن معاذ کے گھر تشریف لے گئے، اور ہم ان ملاقاتوں کا تذکرہ تھوڑی سی دیر میں کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو ان چند واقعات میں سے کیا میں بھی ایک فرد وہ بن سکتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جب وہ میرے گھر آئیں گے تو میں جائزہ لوں گی اپنی شخصیت کا، اپنے گھر کا، اپنی گھروں کی سیٹنگ کا، اپنے لباس کا، اپنی گفتگو کے طریقے کا، اپنے لہجے کا، اپنے الفاظ کے چناؤ کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے گھر کی سجاوٹ کا، اپنے ڈیکوریشن پیسز کا، اپنے کھانوں کا؟ لیکن کیوں؟
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ کام کیوں کروں گی؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تو نہیں ہے، میں تو اصل میں اللہ کے لیے کرنے والی ہوں۔ تو چلے ہم مدینہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان چلتے پھرتے تھے تو کیا منظر تھے، تعلق کی نوعیت کیا تھی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح محسوس کرتے تھے اور کس طرح لیتے تھے۔ اس تعلق کی نوعیت یہ تھی کہ جو قرآن میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اصل اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اصل محبت اللہ کی محبت ہے، لیکن اس تک جانے کا راستہ بلکہ اس کے حصول کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہوگا کہ میں اصل میں کام تو اللہ کے لیے کرتی ہوں، تبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میری تنہائی اور میری محفل کے رنگ ایک ہوں، میری شادی اور غم دونوں میں ایک سوچ واضح ہوگی، میرا آرام اور میری جدوجہد ایک مقصد کے لیے ہوں گے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے لوگ تھے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا تھا۔ جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں، نوین نے آیات تلاوت کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان آیات کی تلاوت کرنے کا آج کے پروگرام سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ اس لیے کہ جب ہم آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام سے مربوط آیات کو لیتے ہیں، ہم ان آیات کو لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے آگے کی جانے والی بات کا ایک سپورٹیو مٹیریل ہے۔ تو پیاری بہنوں، ذرا سا پلٹ کے غور کریں کہ وہ آیات اصل میں ان کی ابتدا کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادل فیہا، ایک عورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، ظاہر ہے اللہ تک، اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کا راستہ اور واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت روئیں تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ انہوں نے کہا رونے کی وجہ موقع تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب قیامت تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا جو لنک تھا وہ ختم ہو گیا، جو رابطہ تھا، جو واسطہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب ہم اللہ تک اپنی بات براہ راست تو پہنچا سکتے ہیں، وہ تو پہنچائیں گے، لیکن وہ جو سوال جواب تھے، نوعیت ایک یہ تھی پیاری بہنوں، ان کے تعلق کی ایک نوعیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان وہ واسطہ سمجھتے تھے۔ تو ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ سے جھگڑا کرتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس اس عورت کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے تمہاری طلاق ہو گئی، لیکن وہ لنک تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کو میں اگر کہوں گی اور میں کہتی رہوں گی اللہ اپنے نبی تک میری بات کو پہنچائے گا، اس اپنی بات کو پہنچائے گا اور میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تعلق کی ایک نوعیت یہ ہے۔ تعلق کی ایک اور نوعیت ہے
کہ میرے ذہن میں کنفیوژن ہے، میرے ذہن میں پریشانی ہے. میں آج بہت سارے مسائل کو دیکھتی ہوں. دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. کہیں فیمنزم کا ایشو ہے، کہیں لبرلزم کا ایشو ہے، کہیں سیکولرزم کا ایشو ہے، کہیں تشدد کی باتیں ہیں، کہیں کچھ اور باتیں ہیں، اور میرا ذہن اس میں الجھا ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہوتے تو میں ضرور حضرت اسماء بنت فاطمہ بنت یزید کی طرح ان سے سوالات کرتی، ان سے پوچھتی جیسے انہوں نے پوچھا. اے اللہ کے نبی، ہم تو بچوں کو پالتے ہیں اور ہمارے شوہر جہاد پر چلے جاتے ہیں، اور ہم بیٹھ کے چکیاں پیستے ہیں اور ان کے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور یہ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ جہاد پہ جاتے ہیں، یہ جمعہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے حصے میں کیا اجر آئے گا؟ میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھنے والی ہوتی، یہ سارے کام جو میں کر رہی ہوں میرے حصے میں کیا اجر آئے گا؟ لیکن اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہوتی اللہ بھی جانتا کہ مجھے جنت کی طلب ہے. اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دیتے کہ آج کے مسئلے میں تمہارا حل یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بالکل وہی اجر ملے گا جو تمہارے مردوں کو مل رہا ہے. اور وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیسے ہوگا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے، جو وہ کرتے ہیں وہی کام ہمیں اہم لگتے ہیں، ہمیں تو یہ کام اہم نہیں لگتے. پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کرتی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے میں کیا کرتی؟ کیا میرے دل کو تسلی ہو جاتی؟ کیا میں بہت خوش ہو جاتی؟ کیا میں اپنے آپ سے اطمینان پاتی؟ اس لیے کہ میری اصل طلب تو جنت ہی کی طلب ہے نا، اور میری اصل چاہت تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ جس چیز میں بھی راضی رہے میں اس میں راضی ہوں. یا میرا معاملہ حضرت اسماء بنت امیس کی طرح کا ہوتا، جو کہ ہجرت کر کے حبشہ سے آئی ہیں اور خیبر کے موقع پہ پہنچی ہیں، اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں اے اسماء، ہم تو تم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقدار بنے، کیونکہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی. وہ کہتی ہیں نہیں عمر، خدا کی قسم میں اللہ کے نبی سے اس بات کو پوچھوں گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے 2 ہجرتیں کی اور تم نے 1 ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا خیال رکھا اور ہم دیار غیر میں تنہا رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی، کیا یہ معاملہ ہے جو عمر نے کہا یا یہ معاملہ ہے کہ جو میں نے کہا؟ اور آپ سوچیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اسماء تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا. اہل مکہ جو میرے ساتھ آئے مدینہ میں، ان کی 1 ہجرت ہے اور کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جتنے کشتی والے تھے وہ آ کے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تو نہیں آئے، لیکن تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ کوئی بھی الجھن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے، اور پہنچانے کے بعد مطمئن ہو جائے اور اس پر راضی رہا جائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس سے زیادہ اور کم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میرے ذہن میں وہ 7 صحابیہ بھی آئیں کہ جو کہ زوجہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہیں، صدقے کے بارے میں پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں تو اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں
اور میں تو سارا کچھ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتی ہوں، میرے شوہر تو کام نہیں کرتے. یہ تعلق کی نوعیت ہے، کتنا پرسنل معاملہ ہے. ہم سوچتے ہیں میں کیسے لے کر جاؤں کسی کے پاس کوئی مسئلہ، میں کیسے اپنے 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 ذمہ دار سے کچھ شیئر کروں. وہ تو بالکل کھول کے رکھ دیتی ہیں اپنے اندر کے معاملات. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میرے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہیں بچتا. خواہش جنت کا حصول، خواہش جنت کی طلب، یہ ہے اس تعلق کی نوعیت. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، غالباً ان کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ اے فاطمہ جو تم کر رہی ہو تمہارا صدقہ بڑا قیمتی صدقہ ہے، تمہیں تو دوہرا اجر مل رہا ہے. اور وہ اس پہ راضی، اس پر خوش. دوبارہ کبھی یہ سوال نہیں آیا سامنے، دوبارہ کبھی نہیں پوچھا گیا. ایک ہی دفعہ کا پوچھنا بالکل کافی تھا، ایک ہی جواب بالکل ٹھیک تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک تھا. پھر میرے ذہن میں حضرت بلال حبشی آئے. دیکھیں پیاری بہنوں، بس جنت ہی کا حصول ہے نا، اسی کی طلب ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کے لیے وہاں جانا ہے. وہاں جانے کے لیے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ وہاں جانے کا راستہ واضح صاف پتہ چل جائے. اس لیے کہ جو راستہ وہاں سے پتہ چلے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا، وہی راستہ اصل راستہ ہے. حضرت بلال حبشی سے پوچھتے ہیں، بلال تمہارے قدم مجھے جنت میں اپنے سے بھی آگے محسوس ہوئے. آپ سوچیں کہ بلال حبشی کے لیے وہ کون سا موقع ہوگا، وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے. ان کی عبادت ایسے قبول ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی کہ میں نے تو جنت میں تمہارے قدموں کو سن لیا. تم کیا کرتے ہو اے بلال؟ آپ سوچیں کہ ہم سے اگر یہ بات کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آ کر یہ کہیں، تو میں کتنا سوچوں، کیا لے کر آؤں، کیا سامنے پیش کروں، کیا میری وہ چیز ہے جو میں سمجھوں کہ شاید یہی وہ ایک چیز ہوگی. لیکن حضرت بلال حبشی نے تو بالکل تردد نہیں کیا. وہ ایک خاص چیز خاص لگن سے، پوری محبت سے، مستقل مزاجی سے کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے تو کچھ نہیں پتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا میرے پاس بھی کوئی چیز ہے موجود، میری کوئی خاص چیز جو میں نے اللہ کے لیے خاص کی ہو، جس کے لیے میں نے مستقل مزاجی اختیار کی ہو، جس کے لیے ایسا نہ ہوا ہو کہ حالات کی ستم ظریفیاں، سختیاں، ماحول کی تبدیلی، بیماری، صحت کا خراب ہو جانا، اس نے اس پہ رکاوٹ ڈال دی ہو، اس نے اس کو بدل دیا ہو، اس نے مجھ سے وہ چیزیں چھڑوا دی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پہ تم یہ سوچو کہ جنت میں جا سکتی ہو، تو وہ کون سا عمل ہوگا، وہ کون سی چیز میرے سامنے ہے کہ جس کو میں پیش کروں. میں نے آپ سے گھروں کی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھروں میں گئے جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے اور کچھ گھروں میں بھی گئے ہوں، لیکن ان کی ملاقاتیں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ بڑی بڑی دعوتیں ہوں، ان دعوتوں میں بے شمار کھانے ہوں، ان دعوتوں میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی ہو، ان دعوتوں میں چھوٹے گھروں کے باوجود اور کم لباس کے باوجود جو کم چیزیں ان کے پاس تھیں وہ اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں.
یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ارشادات سے بے نیاز رہتے ہوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی تو ضرور دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے ہر پہلو کی بھی قربانی دینے کو تیار تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا آ کر، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم کریں، میں اپنے باپ کی جان لوں گا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، باپ کی جان لوں گا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو ایک دوستی میں سوچتی ہوں میں کیا کروں گی، میں تو کچھ کہوں گی اچھا نہیں، یہ چیز میرے لیے اتنی اتنی پسندیدہ ہے، اس چیز کے لیے میرے پاس ذرا یہ تھوڑی سی مشکل ہے، یہ جو معاملہ ہے اس میں میری ذرا سانس رک جاتی ہے، مجھے ذرا افراد کی فکر ہے، میں ذرا ان کو ٹھیک کر لوں، باپ کی جان لوں گا؟ آپ مجھے حکم کریں میں باپ کی جان لوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، کیسی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے کر گئے ہجرت کے موقع پہ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے مجھے انتظار کے لیے کہا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں تو انتظار کرتا ہوں، آپ بتاتے ہی نہیں ہے کہ کب جانا ہے، ہجرت آخر کب ہوگی، آخر اس میں کچھ تو ٹائم ملنا چاہیے، کچھ پتا تو چلے نا، کوئی ٹائم فریم مجھے بتا دیں، کچھ ایسا تو نہیں اوپن اینڈڈ معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں تو بس 2 اونٹنیوں کی پرورش کرتا رہا، ان کو کھلاتا پلاتا رہا، ان کو تیار کرتا رہا، جس لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں بس نکل کھڑا ہوں گا، جس لمحے ایسی تیاری۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ہجرت سے پہلے ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور اللہ کا نبی نیچے، ہم ان کو اوپر جگہ دیں گے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ کوئی 1-2 الگ الگ گھروں کا معاملہ تھا، الگ الگ راستوں کا معاملہ تھا؟ کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے لوگ ملنے آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس چیز سے تکلیف ہو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے اوپر آئیں۔ فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک دن جب مدینہ منورہ میں بارش ہوئی اور وہ چھوٹا سا گھر، آپ تصور کریں وہ کیسا گھر ہوگا، کچی مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر ہوگا، اس میں سے پانی ٹپکتا ہوگا، پانی ٹپکتا ہوگا تو وہ اتنا فکر مند پہلے تو نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن نیچے تو اللہ کے نبی ہیں ان کے اپنے گھر میں، کیسی وہ ہستیاں تھیں، کس قدر خوش قسمت وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہر گئے اور اللہ ہی کے حکم سے ٹھہر گئے۔ تو وہ اپنے جو کچھ بھی ان کے گھر میں چادریں، کمبل، کپڑے، جو چیز بھی تھی، اس سے وہ دونوں میاں بیوی ساری رات جاگ کے وہ خشک کرتے رہے پانی۔ اللہ کتنا ان سے راضی ہوا ہوگا، کتنی محبت سے اللہ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ ہے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے سب سے افضل الانبیاء اور افضل الانسان، افضل البشر، اس کے لیے حفاظت کا انتظام کیا، اس کو تکلیف سے محفوظ کیا، اس کو تکلیف سے بچایا۔ میں اپنے گھر میں ایسی کون سی سروس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر سکتی ہوں؟
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے گھر جاتے ہیں ان کی عیادت کرنے. ان کو زخم آیا ہے بہت گہرا. ان کے بڑے عزیز دوست ہیں, عزیز صحابی ہیں. ایک غزوے میں وہ جہاد کے دوران زخمی ہوئے, غزوہ احد میں ان کو زخم آیا اور بالکل موت کے نزدیک ہیں اور اپنے صحابی کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہو, آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے آپ کے لیے جانیں نثار کی, ہم نے آپ کے لیے سب کچھ کیا, آپ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آتے؟ وہ تو خود دوڑ دوڑ کے جانے والے تھے, وہ تو خود ان کے اطراف پروانوں کی صورت میں رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, ان کی عیادت کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی جانے والے کے لیے. میرا اگر ایسا وقت ہو اور اللہ کے نبی میرے گھر آئے تو کیا میرے لیے دعا کر دیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ تم کو اگر کیا میں تمہارے لیے کوئی دعا کروں, میں بہت خوش ہوں. تو کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں آپ. تو وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے کہتے ہیں عائشہ سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے, عائشہ کی بخشش کر دے, اس کو جنت میں جگہ دے دے, اس کی چیزوں کو قبول کو. پوری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو حضرت عائشہ اتنا خوش ہوتی ہیں کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ ہنستے ہنستے ان کا جو سر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں چلا گیا. اتنا خوش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کہ تم بہت خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی ہے, میں اس سے بہت خوش ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. میرے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کیا مجھے اس سے خوشی ہوئی؟ حضرت عائشہ کی خوشی کا عالم دیکھیں کہ وہ ہنستے ہنستے گر جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. کیا مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ وہ جو دعائیں مسنون ہیں, وہ جو دعائیں میں اور آپ مانگا کرتے ہیں, وہ مسنون یوں ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا, اپنی امت کے لیے مانگا تھا, میرے اور آپ کے لیے مانگا تھا. اس کے بعد ایک گھر حضرت فاطمہ کا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گئے ہیں, بار بار گئے ہیں. ہر سفر سے واپس آ کے سب سے پہلے مسجد جاتے تھے اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. ایک دفعہ ان کے گھر گئے اور دروازے سے واپس لوٹ گئے. حضرت فاطمہ گھبرا جاتی ہیں, کیا چیز ہے, کیا ہوا؟ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو کیا اندر آئیں گے؟ کیا دروازے سے نہیں لوٹ جائیں گے؟ کیا میں تلاش کروں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوٹ گئے ہوں گے؟ کیا میرا دل بہت پریشان ہوگا؟ کیا میں بہت گھبراؤں گی جیسے حضرت فاطمہ گھبرائی؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز آپ کو میرے گھر سے واپس لے گئی؟ نے کہا, فاطمہ تمہارے گھر میں جو پردہ لٹک رہا ہے اس پہ ایک تصویر ہے اور میں ایسے گھر میں نہیں آ سکتا. تو یہ حدیث تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہوگی نا پیاری بہنوں. کیا ہم نے اپنے گھروں کا جائزہ ویسے لیا جیسے حضرت فاطمہ نے لیا؟ انہوں اس پردے کو اتارا, اس کو پھاڑ کے 2 حصے کیا اور اس کو زمین پہ ڈال دیا اور پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے گھر آئیں گے؟ اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک فرد کی رضا نہیں تھی, وہ اللہ کے رسول کی رضا تھی.
اور اللہ کے رسول کی رضا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے رسول کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں اپنے گھروں کا جائزہ لوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ بھی پائیں گے، آئیں گے بھی، اس قابل بھی سمجھیں گے مجھے. اس کے بعد دیکھیں حضرت فاطمہ کے گھر ایک اور طرح جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی ناراض ہیں، حضرت فاطمہ کو بھی مناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، حضرت علی کو بھی سمجھاتے ہیں. کیسا کیسا وہ ماحول تھا، کیسا وہ معاشرہ تھا. ایک اور گھر ہے جس کا تذکرہ ہمارے پاس آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ. غزوہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دکھایا کہ جب ان صحابی نے کہا یا اللہ کے نبی مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں نے اپنے پیٹ کے پر ایک پتھر باندھا، انہوں نے دکھایا اپنی قمیص کو اٹھا کے کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو جابر جو تھے وہ نکل کر جاتے ہیں وہاں سے خاموشی سے، اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکا لو، میں ان کو لے کر آتا ہوں. ان کو جا کر کان میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کو کھانے کے لیے، میری بیوی نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے. اپنی کمائیگی کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے اپنی محبت کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے فکر مند ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے رہنا نہیں چاہتے. یہ نہیں سوچتے میں کیا کروں، ظاہر ہے چونکہ اتنے لوگوں کو دے نہیں سکتا تو میں ایک کے لیے بھی نہیں کرتا. جا کے اب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ سے ایسی ہے کہ وہ سب کے درمیان اعلان کروا دیتے ہیں سب جابر کے گھر چلیں. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پاس تو ایک ہی فرد کا کھانا تھا، اب میں کیا کروں گا. وہ اپنے گھر پوری فوج لے کر جاتے ہیں اور گھبرا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں پوری فوج آ رہی ہے، سب مسلمان آ رہے ہیں. لیکن توکل علی اللہ، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا. بس وہ تو آ گئے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ رہے، وہ جس طرح آئیں، جس کو چاہیں لائیں، جتنوں کو چاہیں لائیں، جو میرے پاس ہے میں پیش کروں گا، جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے. ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، دیکھیں اس میں سب میں میرے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جذبہ، کوئی پہلو. ایک صحابی آتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. میں اس واقعے میں بھی کچھ تلاش کرتی ہوں اپنے لیے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ان کا روزہ تھا، اور وہ حالت روزے میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. تو اب کیا ہوا، روزہ ٹوٹ گیا، اور ایسا 2 دفعہ ہوا ان کے ساتھ. لوگوں نے کہا کہ تم تو مارے گئے، ختم ہو گئے، جاؤ اپنے آپ کے لیے دعا کرو، بس چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ تو نہیں کروں گا، میں تو اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے پوچھوں گا اب میرے لیے کیا ہے. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں بالکل ہی غائب ہو جاؤں. وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، 2 دفعہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، اب میں کیا کروں، میرے لیے کوئی راستہ ہے، میرے لیے کوئی صورت ہے بچنے کی. دیکھیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اور امت سے کیا کیسی محبت تھی، کس طرح سے وہ نکال کر راستے بتایا کرتے تھے.
لوگوں کو امید بندھایا کرتے تھے، وہ جس راستے پر آ گئے ان کی مشکلات کو سمجھا کرتے تھے. میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے گھر آتے تو میں اپنے کتنے گناہ ان کے سامنے رکھ کے کہتی مجھے بتائیے میں اس میں سے کیسے نکلوں، مجھے راستہ سمجھ نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور 60 روزے ایک کے بعد ایک رکھو. اچھا ایک اور بات آپ سوچئے، وہ لوگ بڑے سچے لوگ تھے، چونکہ بنیادی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے تھے، ان کی نیت اللہ کے لیے ہوتی تھی. تو وہ پورے کھلے ہوتے تھے، وہ اندر باہر ایک ہوتے تھے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری صورتحال اس لیے سامنے لاتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ نے تو ایسے ہی ان کو بتا دیا ہوگا، ان کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے، اصل میں تو اللہ ہے جس سے ڈیل کرتا ہے. ہمارا مسئلہ، میں اپنا مسئلہ سوچتی ہوں، وہ یہ کہ ہم انسانوں کے لیے کرتے، میں انسانوں کے لیے کرتی ہوں، اور پھر جب انسانوں کے آنے سے اور جانے سے اور دیکھنے سے اس سے میں ڈرتی ہوں. تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا ہی روزے کی وجہ سے نا، روزے میں تو میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں کیا، اب آپ مجھے کوئی اور راستہ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جاؤ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتے میں اتنا غریب انسان، میں کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ساری کھجوریں دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس کو صدقہ کرو. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ کون ہے جو صدقے کا حقدار ہو، میں اور میرا خاندان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اپنے خاندان کے اوپر صدقہ کرو. تو وہ نکل کر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان، ان کی جھولی کھجوروں سے بھری ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے تو مجھے مار ڈالا تھا، دیکھو اللہ کے نبی نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مجھے اتنی کھجوریں بھی دے دی. تعلق کی نوعیت کو محسوس کریں پیاری بہنوں، یہ کیا تعلق کی نوعیت تھی. ایک اور شخص ہے، ایک اور صحابی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر ایک کمرہ بنایا ہے، آپ آ جائیے نماز پڑھ لیجئے تو میرے گھر میں برکت ہوگی آپ کے آنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کھڑکی ہے اور پوچھتے ہیں کھڑکی یہاں پہ کیوں بنائی ہے؟ کہتے ہیں دھوپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھوپ تو آئے گی، اذان کی نیت کرو. معاملات کو میرے لیے آسان کیا، میرے لیے چیزوں کو سہل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا، مجھے بتا دیا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھو گی تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، تم یہ صدقات کرو گی تو تمہیں یہ اجر ملے گا، تم یہ رویہ اختیار کرو گی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. میں اپنی تنہائیوں کا جائزہ لوں، میں اپنی دوستیوں کا جائزہ لوں، میں اپنی تربیت اولاد کا جائزہ لوں، میں دین سے اپنی محبت کا جائزہ لوں، میں اپنے گھر کے عمومی ماحول کا جائزہ لوں، میں اپنے گفتگو کے ٹاپکس کا جائزہ لوں، میں امت کے بارے میں اپنی فکر کا جائزہ لوں. کیا مجھے امت میں پیش آنے والے واقعات کا پتہ ہوتا ہے، یا میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ سیاست ہے، اس میں کیا جایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں، اور میں یہ آج کل اکثر سوچتی ہوں کہ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے کام اس کی وجہ سے کیے نہیں جا سکتے. لوگوں سے ملنا جلنا، پروگراموں میں آنا جانا، کہیں اور کا سفر کرنا، یہ چیز ہو نہیں پاتی. تو مجھے اویس کرنی یاد آتے ہیں جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھ بھی نہیں پائے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن میں خوشیاں نہیں بھری؟ ضرور بھری.
ان کو مالا مال کر دیا، ان کو بغیر ملے صحابیت کا درجہ دے دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو اور وہیں رہو. اور اپنے بہت عزیز صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، اگر کبھی تمہارے تمہارا تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. اللہ اکبر، کیا درجہ تھا ان کا. حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی وہاں گئے اور ابو بکر اور عمر گئے، اللہ کے نبی وہاں آئے اور ابو بکر اور عمر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارت دی گئی، جن کے ذریعے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، جنہوں نے اتنا اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا. ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ جاؤ تم اویس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عظیم بات ہے، ماؤں کے درجے کی کیسی اس میں بات ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میرے گھر میں آئے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی. ہاں، اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ اتنی زندگی اور دے کہ ہم ان کے گھر جا سکیں، اور اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے لے، وہ کچھ طریقہ بتا دے، زندگی کا وہ راستہ بتا دے، وہاں چلنے والا اس پر بنا دے کہ جنت میں وہ مل سکیں، ہم ان کو دیکھ سکیں، ان سے ملاقات کا شرف نصیب ہو، ان کی صحبت مل جائے، ان کا پڑوس مل جائے. لیکن ان سارے چیزوں کے لیے پیاری بہنوں، یہی دنیا ہے، یہی بچے ہیں، یہی شوہر ہیں، یہی وقت ہے، یہی تحریک ہے، یہی اجتماعیت ہے، اسی قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، سنت کے ساتھ جڑنا ہے. میں زندگی میں اس کا جائزہ لوں، مجھے سنت کتنی عزیز ہے، میں کون سی سنت کی پیروی کرتی ہوں، مجھے میری زندگی میں صبح سے شام تک کتنی سنتیں جاری ہیں. کیا اس بڑی سنت کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا؟ میں جو کچھ بھی کہہ سکی بس وہ دل کے کچھ احساسات ہیں. یہ ایک پروگرام نہیں تھا، جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا، کچھ باتیں نہیں تھی، بلکہ ہم مل کر سوچیں، ہم مل کر دیکھیں. میں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے ان کے بارے میں کتنا پتا ہے، مجھے ان سے ملنے کی کتنی تڑپ ہے. ہاں، ہمیں مدینہ جانے کی تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر کتنی شرمندگی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر کس قدر عجیب احساس آتا ہے. ہم وہاں بیٹھ کر بدعتیں کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر لڑائی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو اپنی سطر کی حفاظت نہیں کرتی، ہم وہاں بیٹھ کر ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو خوشبوئیں لگا کر مساجد میں آتی ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں کہ جو وہاں جھگڑا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا تھا، ان ساری چیزوں سے دور رکھا تھا. میں ضرور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ ذرا جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں خواتین، اس ایک اور حدیث جو سامنے آتی ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گھر پہ آئے، لیکن ایک صحابی ہیں
ان سے آ کر ایک خاتون پوچھتی ہیں کیا میں اپنے شوہر کے لیے فلاں اور فلاں طریقے سے تیار ہو سکتی ہوں؟ اور وہ طریقہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند فرمایا. ان صحابی رسول سے کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز، ایسا حکم نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیکھا. کہتی ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہوگا تو تم اس آیت سے ضرور گزری ہوں گی کہ جو نبی تمہیں دے دیں اسے لے لے، اور جس سے وہ منع کریں اسے رک جاؤ. تو وہ کہتی ہے میں نے تو آپ کی بیویوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں. کہتے ہیں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن آپ سوچئے کہ جواب کیا آتا ہے. اگر میری بیویاں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت، تعلق. اور وہ جاتی ہیں اور جا کر دیکھتی ہیں اور واقعی یہی پاتی ہیں کہ جو انہوں نے کہا. تعلق کی نوعیت کا جائزہ لیں اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیں. میں دیکھوں میری اپنی محفلیں کیسی ہیں، ان محفلوں کے رنگ کیا ہیں، میرے لباس کیسے ہیں اور ان کے رنگ کیا ہیں. رنگ سے مراد پرپل اور براؤن نہیں ہے، بلکہ حیا کا رنگ ہے یا بے حیائی کا رنگ ہے. فیشن کا رنگ ہے تو کون سے فیشن کا رنگ ہے، وہ فیشن میں نے کہاں سے لیا ہے. اگر مہنگا لباس ہے تو اس کا کیا رنگ ہے، وہ کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے. کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی. میں ان میں سے ہر چیز کا جائزہ لوں اور دیکھوں کہ جس دن میں ملاقات کروں گی اللہ سے، اور جس دن میری ملاقات اللہ کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کس حال میں ملنے والی ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں. آپ میں سے کسی بہن کو کوئی بات اگر کہنی ہے تو وہ ضرور ٹائپ کر کے لکھ دے. ہم آپ میں سے کوئی شخص ضرور اس کو آگے کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں سے صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ساری بہنیں جو سعودی عرب میں رہ رہی ہیں، جدہ میں رہ رہی ہیں، مجھے آپ سب لوگوں سے بے حد محبت ہے. میں آپ لوگوں کو اپنے دل سے بہت قریب سمجھتی ہوں، اور میری اس محبت کی وجہ صرف اللہ کے دین سے محبت ہے. آپ میں سے اب کچھ ایسی بھی ہوں گی بہنیں جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، جن کو میں نے کبھی نہیں جانا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت محبت رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جہاں رکھے اپنے دین کے اوپر قائم اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.